میں نے ابھی کہا ہے نا کہ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی۔ اس کا قرآن مجید سے فلسفہ سناتا ہوں، قرآن مجید سے سن لو گے قرآن؟ بولو یار کو سر سے رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کل آئے جو ہیں کچھ ہم سب آئے ہیں، ہم سب لینے کے لیے آئے، آل محمد سے دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا لینے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد لینے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے آیا ہے نا، دینے کے لیے ہم نہیں آئے۔ بیٹا باتیں نہیں کرنی، باتیں نہیں بیٹا کرنی، نہیں تو میں ادھر سامنے بٹھا لوں گا، باتیں نہیں کرنی۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید سے ایک فلسفہ پیش کرتا ہوں۔ کل فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، یہ جو ہم تبرہ کرتے ہیں اس کی قرآن سے اہمیت بتا رہا ہوں۔ جب تک تجھے کسی کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں تجھے قدر کیا ہوگی؟ اہمیت پتہ ہونا تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے، جس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے اس کی کیا قدر ہوگی؟ تو قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ مسیحی، یہ عیسائی اپنے اپنے قبیلے میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ان کو ذرا بلاؤ۔ ان مسیحوں سے، بیٹا آپ لوگوں کے لیے درس پیش کر رہا ہوں، ان مسیحوں کو، ان عیسائیوں کو، اور یہ جو ہے نصرانی ہیں یہودی، ان سے ذرا پوچھو، کیونکہ قرآن مجید میں میزان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، کہ جو کسی ایک، قرآن کہتا ہے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ ایک مومن، ان کو بلاؤ، کہتے ہیں مومن ہے، بلاؤ ان کو۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، جب سارے آگئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے گھروں میں، اپنے قبیلے میں کہتے ہیں مومن ہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، تو پھر پہلے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ بابا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور تم جو کہتے ہو ہم مومن ہیں تو پھر پہلے نبیوں کو تم نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کہیں قتل کیا، وہ تو 5000 سال پہلے قتل ہو گئے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد نے، یہودیوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، ہم نے کدھر قتل کیا ہے، ہم نے تو وہ دیکھے ہی نہیں ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ اب یہ قرآن کی آیت زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ سارے بولو، جو کہتا ہے زندہ ہے وہ منہ سے بولے گا زندہ، پھر اس کا اثر بھی زندہ ہے نا، اس کا مدعا بھی زندہ ہے نا، اگر مدعا نہیں ہے تو پھر آیت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں قتل کیا، وہ تو آباء و اجداد نے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے کیسے قتل کیا؟ تو نبی نے کہا تھا بزرگا میری بات سنیں، یہ قرآن کی ہر آدمی بات نہیں بتائے گا، افسانے بہت بڑھ سنے جا رہے ہیں اور بڑے گھڑے جا رہے ہیں۔ آل محمد کا ذکر افسانوں سے نہیں سنا جاتا، آل محمد کا ذکر قرآن سے سنو، آل محمد کا ذکر نبی کے کلام سے سنو، آل محمد کی زبان سے سنو۔ یہ اپنی چاشنی چھوڑ دو کہ مجھے بھیرمی میں چاشنی آ رہی ہے، مجھے مال کاؤنس میں آ رہی ہے، یہ تیری اپنی کرنی ہے تو اپنے گھر میں کوئی محفل بنا لے، وہاں پہ جتنی مرضی ہے مال کاؤنس سن لے، جتنی مرضی ہے بھیرمی سن لے، لیکن یہاں آل محمد کا ذکر سنا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ کیسے ہم نے قتل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے تم قاتل ہو، وہ کہتے ہیں ہم کیسے قاتل ہیں؟ نبی نے فرمایا تم نے ان ظالموں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو۔ کوئی سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے بھائی؟ بولو کہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، تم بھی قاتل ہو۔ یہ جو ہم اکٹھے ہیں، کیوں اکٹھے ہیں؟ گھر سے جو کام کار چھوڑ کر، آرام اپنے چھوڑ کر اپنی یہاں آیا، کیوں آئے ہیں؟ صرف آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کرنے کے لیے۔ بھائی بولو، قرآن کی آیت میں بول رہا ہوں، یہ نفرت آل محمد کے جتنے دشمن ہیں نا، کوئی بھی دشمن ہے اس میں ہم نفرت کریں۔ اگر ہم نفرت نہیں کریں گے تو پھر انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یہ فلسفہ ہے تبرے کا، اور یہ فلسفہ ہے ہماری گیدرنگ کا، اور یہ فلسفہ ہمارے اکٹھے ہونے۔ قرآن مجید سے آپ کو فلسفہ سنایا۔ چلے تھوڑا سا اگر ذہن بنائے تو تھوڑا آگے چلیں۔ بولو، کچھ آدمی بالکل بول نہیں رہے۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ حدیث ہے
کہ جو آنکھ دنیا میں حسین کو روئے گی معاشر میں سب رو رہے ہوں گے، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ حدیث کا میں ترجمہ کروں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس دل میں علی بستا ہے نا زندہ باد ہے، وہ دل معاشر میں مردہ باد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب ذکر ہو رہا ہو نا محمد اور آل محمد کا، یہ اللہ نے زبان دی ہے نا، بولو نہیں دی، نعمت ہے نا اس کی، کس لیے؟ جھوٹ بولنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، کاروبار میں دھوکہ کرنے کے لیے، بولو نا، ذکر کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، ہمارا ذکر ہو رہا ہو، جو زبان ہمارے ذکر پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ واہ، اللہ اکبر کرتی ہے نا، معصوم بابا فرماتے ہیں، معصوم ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر پہ زبان حرکت کرے گی اسے ہم قبر میں کیڑے نہیں پڑنے دیں گے۔ اب منہ نے، اور دیکھو ایسے ایسے نہیں کرنا، یہ تو پرانے زمانے میں وہ بزرگ عورتیں ہوتی تھیں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، وہ کر سلانے کے لیے۔ میں آپ کو سلانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ زبان بھی اللہ دی نے۔ آپ توجہ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد توجہ ہے جی، کیونکہ میں آپ کو ماحول دے کر اتنی زیادہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک دو جملے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بیٹے نے جو دونوں نے بیٹوں نے اہتمام کیا ہے، تھوڑا سا میری طرف سے بھی برکت ہو جائے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی موضوع نہیں لے رہا، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی پہ دو چار جملے پڑھوں گا، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ چھٹا امام چھٹے امام فرماتے ہیں، اگر کس کتاب کا نام ہے، شراجی صاحب ممکن کتاب کے لیے بھی پوچھ بیٹھے، نام ہے احقاق، اور کیونکہ زمانہ ایسا گیا ہے کہ اپنوں میں گفتگو بھی کرنی ہو تو پھر بھی سند دونی تو نہیں مانتے۔ ایک زمانہ تھا کہ غیروں کی سے کتابوں سے وہ بات کو ثابت کیا جاتا تھا، اب اپنوں نے انکار کر دیا ہے، اپنوں نے تو جب اس وقت تو ولایت ہیں جی، تو جب اپنوں نے انکار کر دیا ہے تو وہ غیروں کی کتابیں تو نہیں مانیں گے نا، وہ اپنی کتابیں پیش کرو گے نا۔ علامہ حلی کی جو ہے نا کتاب میں یہ حدیث موجود، اس نے لکھی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، من قال یا علی مرتن واحدہ۔ بابا زبان کھولنی ہے، ایسے ایسے نہیں کرنا، جیسے ایسے کرے میں کہانی نہیں سنا رہا، میں پھر میں اس وقت دعا منگا دوں گا اگر ایسے ایسے تو نے کیا کہ نہج البلاغہ سے چلو آپ کو اور تھوڑا بی اٹینٹیو کر دیتا ہوں۔ تو نئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی کے اندر، آپ صاحب حلالی موالی ہیں نا، بولو جو مولا کا حلالی موالی ہاتھ کر کے نعرہ نعرہ حیدری صاحب ہے، پھر آپ حلالیوں کو میں حدیث سناتا ہوں۔ سنی ہے وہ بھی حلالی ہے، آئے وہ یہاں پہ مولا کے ذکر کرنے کے لیے، شیعہ وہ بھی ہے، یہاں میں نے شیعہ سنی نہیں کہا، میں نے حلالی کہا ہے، کیونکہ آل محمد کا ذکر وہاں پہ جو ہے نا وہ حلالی سن سکتا ہے۔ خواہ وہ دیکھیے نا، میری ایک بات سنیں میں آپ کو، کہ اللہ کا دشمن حرامی ہو سکتا ہے، شداد دشمن نہیں ہے، نمرود فرعون، لیکن اللہ کا حلالی ہے، نہیں حلالی، حلالی ہیں۔ نبی کا دشمن بھی جو ہے نا وہ حلالی ہو سکتا ہے، جیسے ابو جیل، ابو لہب، بھائی بولو نا، ہیں تو حل، لیکن نبی کے دشمن تھے نا، علی کا دشمن جو ہے نا وہ حلالی حرامی کی پہچان آ رہے حیدری۔ یہ مجھے کہنے کی ضرورت سمجھ گئے آپ ہیں؟ چلو میں ایک اور آپ کو بات، دیکھیے نا، آپ نے کوئی پیش نماز منگانا ہو، آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، کسی گاؤں میں رابطہ کریں گے، جائیں گے وہاں پہ پیش نماز کے لیے، اس کو لینے کے لیے، اس کی سند بھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ بھائی کوئی پڑھا ہوا ہے بھی کوئی نہیں، کوئی کسی سکول مطلب کوئی آیت مطلب عبارت تو تیری سدھی ہے نا، کوئی قرآن تو پڑھ لینا، نہیں تو پوچھو نا کہ نہیں پوچھو، پوچھو دیکھو، پھر سند بھی پوچھو گے۔ پیش نماز کے لیے ایک شرط ہے حلالی ہونا،
کیونکہ حرامی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہوتی حرامی کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن وہاں یہ کبھی پوچھے آپ نے کہ تو حلالی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی ایمانداری سے بتاؤ. جب اس پیش نماز سے رابطہ کرتے ہیں آپ سند بھی دیکھیں گے, سب کوئی دیکھیں گے, لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو حلالی ہے یا حرامی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب لے آؤ گے نا, مسجد میں بیٹھے گا, پھر اس وقت اس کی زبان بتائے گی. اگر آل محمد کے اس کی زبان میں تقصیر کی بو ہے تو پھر حرامی ہے. توجہ ہے؟ تو اگر خوشبو ہے تو پھر حلالی ہے. پتہ نہیں میں نے بات کیا کرنی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو حدیث پڑھتا ہوں. چھٹے ماں فرماتے ہیں من قال یا علی مرتن واحدہ, جو آدمی ایک مرتبہ کہے یا علی, کتنی مرتبہ؟ سارے بولو, انگلی کھڑی کرو. منصب صاحب ایک مرتبہ. چھٹے ماں فرما رہے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. چھٹے امام صادق, جس کا قول بھی صادق, جس کا فعل بھی صادق. امام پوچھتے ہیں تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے یا علی کہنے کا؟ بولو. مولا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مولا آپ بتائیں یا ابن رسول اللہ. کہتے ہیں فثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختامہ. میں صادق امام, زمانے کی حجت امام, 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں نا, اس کا ثواب اکٹھا کریں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک. کتنی مرتبہ؟ 16,000. اس کو اکٹھا کریں, ثواب کو ایک طرف رکھیں. میرے داد علی کا موالی اخلاص سے 2 نمبر سے نہیں, ایک مرتبہ اس نے کہا نا یا علی, میرے صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. کتنا ثواب؟ 16,000. بابا اینکا اللہ کتنا ثواب؟ کون پڑھ رہا ہے؟ قاری, میں, مفتی, صادق امام. توجہ ہے؟ صادق امام وہ 16,000 مرتبہ پڑھے. تو ایک مرتبہ کہہ دے دل سے, 2 نمبری نہیں, دل سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ یا علی. تو فرشتے در 16,000 صادق امام کا پڑھا ہوا قرآن تیرے نام اعمال میں لکھ دیں گے. تو میرے خیال یہی ہے, ثواب لیتے ہیں کہ آپ کا ذہن بھی میرے کو روٹی کی طرف بھی جا رہا ہے, کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر تو تھوڑا سا ثواب لے لیتے ہیں, تو یہ کھانا لینا چاہتے ہیں تو پھر دعا منگا لیتے ہیں. ہاں نا, ان کا یہ بھی تو کھانا ہے نا, ذکر بھی تو آل محمد کا ہے نا. یہ جلالی کھانا ہے, روح کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انا جسد القرآن وانت روح القرآن. یا علی میں قرآن کا جسم ہوں, تو قرآن کی روح ہے. میں قرآن کا جسد ہوں, تو قرآن کی. دیکھو نا, جسم میں اگر روح ہو تو جسم جو ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے. اگر روح نکل جائے تو تعفن پیدا ہو جاتا, تعفن پیدا ہو جاتا ہے. یہ روح اور جسم اکٹھے ہوں تو پھر قرآن بنتا ہے جی. تو 16,000 مرتبہ. منصب صاحب ذہن ہے نا ثواب لینے کا؟ ادھر نام ہے. دیکھو جب یہ تو جب مرو گے تو پتہ چلے گا. وہاں گئے تھے وہ چودھری ساجد کے ڈیرے پہ, بھئی اس نے وہاں پہ تو نے جو عمل کیا تھا, ایک مرتبہ تو نے دل سے کہا یا علی ہم نے 16,000 امام صادق کا پڑھا ہوا قرآن لکھ دیا تھا, اس وقت مجھے پھر دعا دینا. بس ساتھ میرے چلنا چاہتے ہیں پھر ثواب لے لے. اول و آخر علی. ذہن بناؤ, اول بھی علی, آخر بھی علی. شاید اگر اسی پہ پڑھنا چاہے علی اول کیوں ہے, علی آخر کیوں ہے, کوئی اشرے چلے جائیں.
ہے اول و آخر علی آیت اللہ العظمی علی. میرے ساتھ چلے زبان اللہ ثواب نہیں تو مجھے ہی ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. یہ میں جو میرے ساتھ زبان علی کہے گا اسے ثواب ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. اول و آخر، سارے بولو اول و آخر آیت اللہ العظمی آیت اللہ الکبریٰ آیت مقصودۃ امانۃ محفوظۃ آمنۃ الذکر. بابا اونچی کہو نا، علی کا نام لے رہے ہو. جتنا تو مطلب کمزور کہے گا اتنا ثواب بھی گھٹے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسے ثواب نہیں فرشتے لگیں گے. پھر شروع کرتا ہوں تاکہ ثواب مکمل ہو جائے. اور اس ثواب کی جو میں نام لے اس کی برکت سے ہمارا عزیز جو ہے نا مولا اسے اولاد نرینہ دے. اور باقی بھی جو ہیں وہ بچے جو ہیں جن کے پاس نہیں ہے اس ذکر کے صدقے، جتنی بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں جن کی گودوں میں بچے نہیں ہیں، جناب سید رباب تشریف فرمائے، اس سے مانگ لو اور کہو کہ ہم تجھے پرسہ دینے کے لیے ہمیں بچہ چاہیے، یقیناً مل جائے گی. صرف توجہ ہے، سارے ثواب لینا چاہتے ہیں، پیچھے والے بھی دہراؤں دوبارہ، جو لینا چاہتے ہو نہیں تو پھر میں اور پڑھتا ہوں. نہیں ایسے ہاتھ نہ رکھے. اول و آخر سارے بولیں گے، دل سے بولیں گے. میں دیکھتا ہوں تمہارا یقین نبی. میں نے ابھی میں نے جی بسم اللہ جی بسم اللہ. آگے آ جائیں، پھر یہ تو لے نہیں رہے صحیح ہے. آگے آئیں پھر مجھے بھی پتہ چل. نہیں آگے آئیں، یہاں سے بات رہی ہے، تشریف لے آئیں. آگے آئیں پھر کچھ چار تو میرے ساتھی بنے نا. یہ بوڑھے میرے سامنے بٹھا دی ہیں، کسی کی آدھی آواز نکل رہی ہے، نام علی کا لینا ہے ثواب. توجہ ہے، منصب داد نہیں لاگے نہیں بیٹھا میں کہ داد آگے پیچھے بہ رہا ہے. میں نے ابھی حدیث سنی ہے نا، ایک مرتبہ یا علی کا، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. میں نے آگے آپ کو نہیں جانا، صرف اسی پہ ایک مرتبہ کہو نا یا علی. بابا کیا کہو؟ ثواب کتنا ہے؟ 16,000. کس کا پڑھا ہوا؟ امام صادق کا، میرا نہیں. 16,000 مرتبہ تو کدی گھر دے تلاوت کرائے نا کاریاں تو تیرا گھر چٹ ہو جائے. سارا تیرا گھر اٹھا بھی کھا جان. 16,000 مرتبہ گھر تلاوت اتنے ایک واری تو آکھنا. اور پھر تو ایسا بیٹھا ہاتھ باندھ کے خدا دے بندہ زبان کھول تاکہ کیڑیاں تو بچی. میں اب صرف چاہنا دوڑی زبان کیڑے نہ پاؤں. توجہ ہے. اور جس علی دے نا تے مطلب ذکر کرنا کیڑے کتھوں پاؤنے. میں عراق میں اتھے جا کے عراق سنے کہ ایک آدمی ہندو جدو جلوس نکلدا دے پیچھے یا حسین یا غریب یا حسین یا مظلوم سنگلا بدو ہے پیچھے جدو مویا نا تے چونکہ ہندو تے جلایا جاندہ نا، وہ عراق میں نو دس رہے جی کہ وہ سارا بدن جل گیا، سجا ہاتھ بھی نہیں جلیا تے کھبا سینہ بھی نہیں جلیا. کیوں کہ تے حسین دا نا بابا تو علی دا نا لے تے تیری زبان کی میں بتا تو لے تو صحیح. اول و آخر علی، اول بھی علی آخر بھی علی. آیت اللہ العظمی علی، نہیں ایسے نہیں زور سے کہیں گے. آیت اللہ العظمی علی آیت اللہ الکبریٰ آیت المخزونۃ امانۃ محفوظۃ آمنۃ الذکر آمنۃ اللہ امیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزد الزاہدین رولی الامر صاحب الامر. واہ واہ توجہ ہے. بس آپ میرے ساتھ شامل ہوں، بس دو جملے کہتا ہوں آپ ساتھ میری کلاس میری بن گئی ہے. اول و آخر علی آیت اللہ العظمی علی آیت اللہ الکبریٰ علی آیت المخزونۃ علی امانۃ محفوظۃ علی آمنۃ الذکر علی آمنۃ اللہ علی امین اللہ علی امیر المومنین علی امام المتقین علی اول العابدین علی عزد الزاہدین علی الصراط المستقیم علی النبی العظیم علی اولی الامر علی امر اللہ علی صاحب امر اللہ علی باب اللہ علی باب مدینۃ العلم علی باب دار الحکمت علی باب دار الحکمت و تجلی نور اللہ علی تکمیل الدین علی تمام النعمہ علی ترجمان وحی اللہ علی ثمرۃ آیت المباہلہ علی ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی ثقل المصطفیٰ علی ثقل المصطفیٰ علی جدل الحساب علی جواز الصراط علی جاہد الکافرین علی جاہد المشرکین علی جاہد المنافقین علی جاہد المکسرین علی.
تھوڑی نبض ہے. توجہ فرما, ایک ایک لفظ میں خدا کی قسم سمندر ہے, ایک ایک لفظ میں حیدر و صفدر علی. کیا کہا میں نے؟ یہ حیدر کس نے کہا تھا؟ جب گہوارے میں تھے نا مولا, تو ایک اژدہا سانپ وہ مولا کو ڈسنے کے لیے گہوارے, ماں گھر میں نہیں تھی, طواف کر رہا ہے مولا کا. اب کمزور پہلو دیکھ رہا ہے کہ جہاں سے کمزور پہلو تو میں علی کو ڈس دوں. اب مولا بھی دیکھ رہے تھے, وہ بھی طواف کر رہا تھا, طواف ہی کہہ دوں نا. جب اس کی کچھ اسے محسوس ہوا, جب آگے بڑھا نا, خدا کی قسم کتاب کے الفاظ ہیں, مولا نے ایسے نہیں کیا, مولا نے ایسے نہیں کیا, جو ہی آگے بڑھا یہ دونوں انگوٹھ اس کے منہ میں ڈال کے صرف ایسے کیا. پھر دیکھ لیں, ایسے نہیں کیا, یہ ہے نا دونوں ایسے انگوٹھ ایسے کیا, آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا, آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا. جب کیونکہ حیدر کے معنی ہوتے ہیں برابر برابر پھاڑنے والا. یہاں ایک بات میرے سامنے آ رہی ہے, اگر سن لو تو. عراق کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. عراق میں ایک شخص ناصبی, ابھی اس وقت تک مولا کی جو ہے نا وہ جہاں پہ تعویذ ہے اتنا ظاہر نہیں تھا, کم لوگ جانتے تھے. مولا کے تعویذ کے اوپر آ کر ناصبی تھا, کہتا ہے کہ آپ نے میرے فلاں فلاں کو قتل کیا, آج میں بدلہ لینے آیا ہوں. قبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے, خدا جانے قبر سے کیا ہوا, اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. ادھر آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا, آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا. اب وہ وہاں پہ پرانے, وہ بہت پرانی بات ہے نا, زمانے کی بات تو نہیں ہے کہ ہر وقت رات دن وہاں پہ ظاہر ہیں. تو جب مجاور ہے, دیکھے اب ایک آدمی اس کے دو حصے ہیں, تو کٹ کر ادھر چلا گیا, آدھا ادھر کٹ کر. اب اس کو قتل کس نے کیا؟ بات آ گئی قاتل پہ. اب وہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس میں سے کوئی آدمی دانا تھا, اس نے کہا جی اگر تو علی نے قتل کیا تو پھر اس کے دو ٹکڑے برابر برابر ہوں گے. اگر تو یہ ذوالفقار کی خوراک بنا تو پھر اس کے دو ٹکڑے اس کو تولتے ہیں. جب اس کو تولا, ایک رتی کا بھی فرق نہیں تھا. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے شیرازی صاحب, تو وہاں جب آدمی کٹتا ہے تو خون تو جاری ہوتا ہے نا, بولو کہ نہیں ہوتا, لیکن وہاں کوئی خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا, آدھا لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اسے اٹھا کر جب نجف کی حدود سے باہر نکلے, خون جاری ہو گیا. کیونکہ وہاں خون کیوں نہیں جاری ہوا؟ وہاں اس لیے جاری نہیں ہوا کہ اس کا نجف خون والی ہے. نجف جو ہے نا وہ جو نجف کی وادی میں پڑتا. چلے ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں, ایک اور واقعہ کہ جناب علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں جو متوکل عباسی تھا, بابا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس نے ایک جادوگر بلایا ہندوستان سے. مقصد کیا تھا کہ تو امام علی نقی پہ جادو کرے گا, ہم مذاق اڑائیں گے. انڈیا سے جادوگر بلایا. اس نے اعلان کیا کہ دسترخوان کا کہ سب آدمی رات کو فلاں وقت دسترخوان پہ پوری قوم آئے گی اور کھانا فری کھائے گی. اب جب فری کی بات ہو, آپ جانتے ہی ہیں, پھر آدمی دوڑ پڑتا ہے. جیسے ہمیں کہیں فری ہوتے ہیں تو جو ہے نا ان کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے, کھانا کھائے اور گیا. وہ کھانے کے انتظار میں ہے کہ کھانا کب کھلتا ہے, کھیا. کیونکہ کھانے سے پہلے 100 آدمی ہو, کھانے کے بعد 33 ہوتے ہیں. وہ 66 تو وہ چلے ہی جاتے ہیں نا, تب بھی 33 ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے ہر روز کام ہی یہی ہے نا. تو جو ہم یہی کہتے ہیں بھائی کھانے سے پہلے پڑھانا, کھانے سے پہلے پڑھانا, بعد میں 66 چلے جائیں گے. تو جو ہے صلاۃ پڑھ محمد. اس نے بلایا کس کو؟ جادوگر کو. نال اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اگر داخل ہو یہاں, باہر جو پردہ لگا ہوا تھا, غلام کو یہ حکم تھا نوکر کو, تو نے پردہ اٹھا دینا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. جب امام علی نقی آئیں گے نا, پھر تو نے پردہ نہیں اٹھانا, وہ خود اٹھائیں گے. ایک تو اس نے یہ سازش تھی. اور دوسری سازش یہ تھی کہ جب وہ آئیں, جگہ یہ ان کے سامنے پڑی, کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. وہ حرامی کہتا ہے کوئی کھڑا نہ ہو.
اب مولا کے پاس آدمی گیا جی کہ وہ آپ کو جو ہے بادشاہ بلا رہے ہیں کہ وقت ہو گیا کھانے کا. مولا گھر سے چلے. جب اس نے مولا کو دیکھا نا وہ جو دربان تھے پیچھے کرسی پہ بیٹھ گیا. پہلے تو اٹھا رہا تھا نا کوئی بھی آ رہا ہے, جو ہی پیچھے بیٹھا ادھر سے پھر یہ کائنات جن کی مٹھی بھی ہو, ادھر سے ہوا چلی. وہ ایسی ہوا چلی جہاں خیبر کا دروازہ گیا وہاں وہ پردہ بھی چلا گیا. ابھی تو احسان نہیں چاہ رہا, ایسی ہوا ہی کہ وہ جو ہے نا وہ ہوا ہی ہو گیا. تو جو ہے اب جب مولا داخل ہوئے تو اس نے کیا کہا تھا کہ کوئی آدمی کھڑا, وہ خود کھڑا ہو گیا. جب وہ کمینہ خود کھڑا ہو گیا تو پھر پبلک کیسے بیٹھتی تھی؟ سارے کھڑے ہو گئے. کہتا ہے جناب یہ بسم اللہ ادھر تشریف لائیں. خود کہہ رہا ہے. مولا بیٹھ گئے. اس نے جادوگر کو اشارہ کیا. اب جادوگر نے جادو کیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ولایت تکوینیہ کسے کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ تکوینیہ کے معنی کیا ہیں, مجلس کے بعد جو میری طاقت میں انعام دوں گا. توجہ ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ولایت, اگر تو ولایت تکوینیہ کو نہیں سمجھے گا تو پھر تو نے علی کو نہیں سمجھا. اور اس زمانے میں ولایت تکوینیہ ہی کا قتل کیا جا رہا ہے. میں زیادہ لمبا چوڑا کچھ نہیں کہتا. اس زمانے میں ولایت تکوینیہ کے خلاف یہ اجتماع ہو رہے ہیں کہ جو ہے نا بس صرف کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں جتنا بھی کام چل رہا ہے وہ سب اللہ ہی کرتا ہے. بابا یہ فرشتے ہیں, کوئی فرشتہ جس کا بارش پہ کنٹرول ہے, کوئی فرشتہ ہے اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے, کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے, کسی فرشتے کا حیات پہ کنٹرول ہے, کسی کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے. یہ سارے فرشتے جو ہیں اللہ کی کائنات میں کام کر رہے ہیں. ناجب بلاغہ میں رومانی فرماتے ہیں انا قوام محمد ان الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. یہ جتنا بھی نظام ہو رہا ہے اس نظام کے ناظم اعلیٰ ہم 14 ہیں. توجہ ہے نا. اور معصوم کا کلام بھی سنے نا. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ فرشتے کوئی ہوا چلا رہا ہے, کوئی بارش کا کسی کنٹرول ہے, میں کا بھی انکار کرتا ہوں. لیکن نبی سے ذرا پوچھے نا. نبی فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا, یہ فرشتے ہمارے منشی ہیں, ہمارے نوکر ہیں. افسوس یہ ہے کہ تو نے منشی کی ولایت کو مانا ہے, ہم نے سردار کی ولایت کو مانا ہے. توجہ ہے. بس ایک سامنے بات آ گئی تو اب وہ سامنے بیٹھ گیا تو اس نے اشارہ کیا, اس نے جادو شروع کیا. اب یہاں پہ ایک روایت ہے کہ وہاں ایک روٹی کی تصویر بنی ہوئی تھی دسترخوان پہ. وہ تصویر اٹھی. وہ جب جادوگر نے جادو کیا نا وہ تصویر بنی ہوئی تھی نا, اٹھی مولا کے سامنے آئی. اور جب سامنے آئی تو وہاں پہ تصویر دو روایتیں. ایک تصویر ہے کہ دیوار پہ شیر کی تصویر تھی, دوسری روایت ہے کہ وہاں چٹائی پہ تھی. بارکہ دیوار پہ تھی یا چٹائی پہ تھی نا, مولا نے تصویر کی طرف لا شاہ کی طرف دیکھا. ہے تو کیسا موالی ہے, یہاں تو مر کیوں نہیں گیا؟ اتنا جملہ میں نے تیرے مولا کا پڑھا ہے اور تجھے کرنٹ ہی نہیں لگا ہے. مولا نے لا شاہ کی طرف دیکھا. کس کی طرف؟ تصویر تھی نا. وہ دیکھ کر کہتے ہیں تصویر بنو, تصویر کہتے ہیں شیر اسے نگل جا. نگل جا نہیں کہا خذ اس کو پکڑ لے. اب بتاؤ شیر پھاڑتا ہے یا نگلتا ہے؟ سارے بولو. شیر کی طبیعت کیا ہے؟ لیکن وہاں شیر جب بنا نا اس نے اس جادوگر کو نگلا, پھاڑا نہیں. نگلا پھاڑا نہیں. بھائی طبیعت کیوں بدلی؟ کیونکہ اگر وہ پھاڑتا تو اس کے جب وہ جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہلتے تو نجس خون سامنے مولا بیٹھے تھے. بابا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. سامنے بیٹھے تھے مولا, ان پہ کوئی نجس خون کی ممکن چھیٹ پڑ جاتی. لہذا شیر نے طبیعت بدل دی, اس کو نگلا تاکہ اس کمینے کے نجس خون میرے امام پہ نہ پڑے. بس اٹھائیں نہیں ہوگی, بس اتنی